اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت، جس کو ہماری زبان میں پنجابی میں اہل بیت کہتے ہیں، یہ دو لفظ ہیں، ایک اہل اور ایک البیت۔ اہل کو ہمارے ہاں اہل کہتے ہیں اور بیت کو ہماری پنجابی میں بیت کہتے ہیں۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، کسی چیز والے، تو بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ تو اہل بیت کا معنی کیا ہوا؟ گھر والے۔ وہ تو سارے ہی ہم گھر والے ہیں، آپ کا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے، ان کا بھی گھر ہے۔ اب جو بیت ہے نا، اس کے شروع میں الف لام ہے، اہل البیت۔ اس الف لام کا معنی ہے خاص۔ اب پورا ترجمہ کیا ہوا؟ خاص گھر والے، اہل البیت خاص گھر والے۔ یہ خاص گھر والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خاص گھر ہے، اور یہ جو خاص گھر والے ہیں ان کے فضائل بھی خاص ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل البیت کون ہے، کون کون اہل بیت میں شامل ہے، اور پھر ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ گھر والوں میں سب سے پہلے انسان کی بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ بیوی جب بنتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے اے ہن اپنے گھر والا ہو گیا۔ بیوی کو گھر والے کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی عربی میں بھی۔ آپ اگر کوئی سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، اور آپ کی بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک جگہ آپ رکتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، اور ایک دکان پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، دکان والا آپ کا واقف ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے آئیں بیٹھیں چائے پئیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرے نال میرے گھر والے نے، میں ہن بہنا نہیں۔ گھر والے مطلب بیوی بچے، یہ کہتے ہیں۔ شادی کا موقع آتا ہے، اس وقت ایک کارڈ دیا جاتا ہے، شادی کارڈ۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایک بندے نے آنا ہے، دو بندوں کو دعوت ہے، یا سارے گھر والوں کو۔ تو کیا لکھا جاتا ہے؟ بما اہل و عیال، بما اہل و عیال۔ عیال کا معنی ہوتا ہے بچے، تو اہل کا معنی پھر کیا ہوا؟ بیوی۔ بما اہل و عیال، بیوی بچوں سمیت۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شادی کارڈ ملا ہو اور بما اہل و عیال لکھا ہو
اور آپ گھر میں جا کر کہو کہ صرف منو تے بچیاں نو دعوت ہے, اللہ والی ہے, تینوں دعوت نہیں, کبھی ہوگا نہیں. پھر تسی بھی نہیں جانا, کیونکہ اگر انہیں نہیں جانا تو پھر تسی بھی نہیں جانا. تو اہل کے اندر سب سے پہلے بیوی شامل ہے. یہ تو ہے عقلی مثال ہے, اردو کی مثال ہے. قرآن مجید 20ویں اور 21ویں سپارے کا آخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا النبی کل ازواجک, اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا لینی ہے تو آؤ, میں تمہیں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہوں, اور اگر دنیا اور آخرت میں میرا ساتھ چاہیے اور جنت لینی ہے تو پھر جیسے زندگی گزر رہی ہے ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام کی بیویوں سے خطاب, یہ خطاب آگے چلا, 22ویں سپارے کا آغاز ہوا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اے نبی علیہ السلام کی بیویوں, اگر تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو گی اور نیک اعمال کرتی رہو گی, عام عورت کسی علاقے کی ہو, کسی محلے کی ہو, کوئی عام عورت جو نیک عمل کرے گی اس نیک عمل کا ثواب اس نیک عمل کے 1 مرتبہ کے برابر ملے گا. لیکن تم کیونکہ پیغمبر کی بیویاں ہو, اگر تم نیک عمل کرو گی تمہیں ڈبل ثواب ملے گا. عام آدمی یا عام عورت 1 مرتبہ الف لام میم پڑھے, کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30. الف 1 حرف ہے, لام 1 حرف ہے, میم 1 حرف ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی بیویاں اگر الف لام میم پڑھیں تو ان کو 60 نیکیاں ملتی ہیں. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم تمہیں اجر ڈبل عطا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا, یا نساء النبی, اے نبی علیہ السلام کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, پوری دنیا کی عورتیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم پیغمبر کی بیویاں ہو, تمہارا مقام اور مرتبہ ساری دنیا کی عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. بات کن کی ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. گھر میں بیٹھی رہنا, بناؤ سنگار کر کے, فیشن کر کے تم نے بازاروں میں نہیں نکلنا, بلکہ کرنا کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نمازیں قائم کرنی ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرنی ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیں بات چل رہی ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, لیذہب عنکم الرجس, کہ تم سے برائی کو پلیدگی کو دور کر دے. اہل البیت, اے اہل بیت. اہل البیت کا لفظ قرآن میں ہے. کن کے لیے بولا گیا؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے لیے. تو سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کی ساری بیویاں اہل بیت ہیں. قرآن مجید کا ایک اور مقام 12واں سپارہ سورۃ ہود, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی. وہ بادشاہ دینا چاہے تو فقیروں کو دے دے, نہ دے تو نبیوں کو نہ دے, اس اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. 80 سال کے بعد آسمان سے فرشتہ آیا اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی بھی ہے. انہوں نے کہا, یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب, کیا اس عمر میں 80 سال کے بعد اس عمر میں مجھے بیٹا ہوگا؟ اَأَلِدُ, میرے گھر میں اولاد ہوگی,
وانا عجوز اور میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا اور میرا خامن بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ان ھذا لشیء عجیب یہ تو بڑی عجیب شے ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے فیصلوں سے حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو۔ میرا رب جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے، تمہیں اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے لفظ کیا بولا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو۔ یعنی فرشتوں کا عقیدہ ہے کہ بیویاں نبی کے اہل بیت میں شامل ہوتی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ فرشتوں کا۔ اور فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو آپ کے اہل بیت میں شامل کیا۔ آپ کی بیویاں، نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں آپ کے اہل بیت ہیں۔ نبی علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے اہل بیت ہیں۔ یہ تو ہو گئے گھر والے، بیٹیاں، بیٹے، بیویاں، اہل بیت۔ آپ کے پھر چچا ہیں، چچا میں سے ایک چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ دوسرے چچا ابو طالب تھے۔ ابو طالب کو ابو طالب کیوں کہتے؟ ابو طالب، طالب کا باپ۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس کے بعد عقیل تھے، اس کے بعد جعفر تھے، اس کے بعد علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ طالب جو بڑا بیٹا تھا یہ تجارت کے لیے دوسرے ملک میں گیا اور واپس نہیں آیا، اور یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 3۔ ایک عقیل ہے، ایک جعفر ہے، ایک علی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، یہ بھی آپ کے اہل بیت میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت، حضرت عقیل اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت۔ یہ ہے اہل بیت کا خلاصہ۔ دوبارہ سمجھ لے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں 11 ساری اہل بیت، آپ کی 4 بیٹیاں اہل بیت، آپ کے 3 بیٹے اہل بیت، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اہل بیت ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ یہاں ایک بات ہے، طالب اہل بیت کیوں نہیں ہوئے؟ بھائی تو ان کے ہیں، جو کلمہ نہ پڑھے وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت وہی ہوگا جو کلمہ پڑھا ہوگا، اور ان کے والد بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ بھی نہیں۔ اب اہل بیت کے فضائل کیا ہیں؟ اہل بیت کی ایک فضیلت تو یہ ہے، قرآن مجید میں، احادیث میں اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، صحابہ کے جتنے فضائل ہیں، وہ سارے اہل بیت کے فضائل ہیں۔ صحابہ، یہ صحابی بھی تو ہے نا، یہ سارے فضائل ان کے برابر ہیں، لیکن اہل بیت کے صحابہ سے بڑھ کر بھی کچھ فضائل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 2 حدیثیں سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے واپس آنے لگے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے، ایک کنویں کے اوپر آپ ٹھہرے یا ایک چشمے پر ٹھہرے، اس کا نام تھا غدیر خم۔ آپ نے وہاں لوگوں کو کہا، یا ایھا الناس، لوگوں میری بات توجہ سے سنو، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے کہ اب میرے رب کا پیغام لے کر آنے والا، موت کا پیغام لے کر آنے والا فرشتہ آئے، فاجیب، اور میں اس کی بات کو قبول کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ کیوں؟ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے آئے تھے، آج وہ مقصد پورا ہو چکا۔
آپ آئے تھے، اکیلے آئے تھے، کلمہ توحید لوگوں کو سکھانے لگے تھے، کوہ صفا پر چڑھے تھے، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ آج 23 سال کے بعد وہ وقت آ چکا تھا، پیغمبر علیہ السلام اسی وادی سے واپس آ رہے تھے، صفا مروہ کے چکر لگا چکے تھے، 1,40,000 صحابہ و صحابین تابعین، صحابہ اور صحابیات کے قریب تمام افراد آپ کے ساتھ پہنچ چکے تھے، 1,25,000 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ آپ سمجھ چکے تھے اب جو میں نے دین کا نام لے کر دنیا کی طرف پیغام پہنچایا تھا وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یوشک ان یاتینی رسول ربی، میرے رب کا پیغام لے کر آئے گا، فاجیب، میں اس کو لبیک کہہ کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لوگوں سن لو، میں کسی وقت بھی اب اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن اگر تم چاہتے ہو ہدایت تمہیں مل جائے، گمراہی تمہارے قریب نہ آئے، میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا تعلق ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے، جب تک تمہارا پیار ان 2 چیزوں کے ساتھ ہے، جب تک تمہارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہے، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو ہدایت کے راستے پر رہو اور گمراہی کبھی تمہارے قریب نہ آئے، پھر تم 2 چیزوں کے ساتھ پیار اور محبت کر لینا، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور حدیث، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کبھی تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے کہا لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب فیہ الہدی والنور فخذوا بہ وتمسکوا بہ، میں تمہیں کتاب قرآن دے کر جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، آپ نے فرمایا اس کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور دوسرے میں اپنے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کا نام یاد رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ 2 حدیثیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سنائی تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ پیار اور تعلق رکھنا۔ اور تیسری حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اگر کوئی شخص حرم مکہ بیت اللہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی ریاضت کرتا رہے، اللہ کے سامنے کھڑا رہے، سر سجدے میں جھکا دے، ساری زندگی بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اللہ کی عبادت میں گزار دے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی موجود ہے، فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ اہل بیت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا خیال ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان سے تعلق رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کی نمازیں، اس کی عبادت ساری برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اہل بیت کا خیال رکھنا، لیکن چند اہل بیت نہیں، سارے اہل بیت۔ آج کچھ لوگ اہل بیت کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن آدھے اہل بیت کو مانتے ہیں اور آدھے اہل بیت کو مانتے نہیں، سارے اہل بیت مانتے ہیں۔
اب آئیے ہر ایک کی الگ الگ تھوڑی تھوڑی فضیلت. آپ کی بیویاں ہیں 11. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بیویاں ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں وہ ان سب کی کیا ہیں؟ مائیں. اہل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. یہ ان کا مقام ہے. دوسرا مقام یہ ہے جو بیوی آپ کی اس دنیا میں بیوی تھی نا وہ جنت میں اور ہمیشہ تک آپ کی بیوی رہے گی. یہ ان کا مقام ہے. اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں وہ تو سب سے عظیم تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کی وادی میں چکر لگاتے، اسلام کی دعوت دیتے، کلمہ توحید لوگوں کو سمجھاتے، پھر جب آپ کو کافر مارتے، آپ کو ستاتے، آپ کے اوپر آوازیں کستے، آپ کے اوپر پتھر پھینکتے، پیغمبر علیہ السلام شام کے وقت جب آپ تھکاوٹ کے ساتھ تھکے ہوئے جسم کے ساتھ واپس آتے، زخم لگے ہوتے، نبی علیہ السلام آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلیاں دیتی، آپ کا حوصلہ بڑھاتی، آپ کو دباتی، آپ کی مرہم پٹی کرتی. اور ایک دن بھی انہوں نے ہماری آج دنیا کی عورتوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ اے پیغمبر علیہ السلام کس مصیبت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، کیا ضرورت ہے، نہیں مانتے نہ مانے، جائیں جہنم میں، ہمیں کیا ہے، آپ بس اپنے گھر میں اپنا خیال رکھے. نہیں اللہ کی قسم نہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی، دلاسا دیا، حوصلہ بڑھایا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا پیغمبر علیہ السلام گھر میں تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ کے اندر ایک برتن ہے، برتن میں سالن ہے، سالن اٹھا کر اس کو لے کر آ رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام گھر میں ہیں، وہ باہر سے آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مجھے بھیجا ہے اور کہہ رہے ہیں جو آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر کے خدیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں نا، ابشرہ ببیت فی الجنہ، آپ آئیں تو ان کو بتا دینا خدیجہ تیری عبادت کی وجہ سے، تیری خدمت کی وجہ سے، تیرے عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت کے اندر تیرے محل کو تیار کر دیا ہے. وہ محل کس چیز کا ہے؟ محل ایک موتی کا ہے. ایک موتی اتنا بڑا ہے، پورا محل موتی کا بنا ہوا ہے. لا سخب فیہا ولا نصب فیہا. خدیجہ رضی اللہ عنہ جب آپ وہاں جائیں گے کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی. آپ اس کے اندر بیٹھ کر باہر کی چیزیں سب کا نظارہ کریں گے لیکن باہر والوں کو اندر کا کچھ حصہ نظر نہیں آئے گا. آپ کو فرمایا گیا پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ کو جنت کے محل کی ضمانت دے دو اور ان کو کہہ دو وَيَقُولُ رَبُّهَا السلام علیہا، ان کو کہہ دو آسمان والا رب خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا. یہی وجہ تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفات کے بعد بھی خدیجہ 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 رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یاد کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ایک بوڑھی عورت تھی، شادی شدہ عورت تھی، کئی سال ہوئے اس دنیا سے چلی گئی، آپ پھر بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بڑا کرتے ہیں. فرمایا تمہیں کیا پتا جب مکے کی وادی میں میں اکیلا نکلا کرتا تھا ساری دنیا میری مخالف تھی لیکن خدیجہ میرے حوصلے کو بڑھایا کرتی تھی. تمہیں کیا پتا خدیجہ نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کی، مال بھی نچھاور کیا، ہر کام کے اندر میرا تعاون کیا. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ سے محبت اتنی تھی جب گھر میں اچھا سالن پکتا کبھی کبھی آپ کہہ دیتے شوربہ زیادہ کرنا، سالن زیادہ پکانا، پکانے کے بعد کہتے برتن میں ڈال دو، کیا منظر ہوگا. 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں برتن اٹھاتے لے کر چلے جاتے، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے، ان کو پکڑا کے واپس آ جاتے. آقا وہ سالن کس کو دیا؟ کہا
مجھے خدیجہ یاد آ رہی تھی. خدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی, میں ان کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر خدیجہ کی محبت کو یاد کر رہا تھا. نبی علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑی عظیم صحابیاں اور ہماری ماں تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے میری ساری بیویاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہے, مقام میں سب سے بالا ہے, لیکن ان سب سے اعلیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام. کھانا عرب کا سب سے اعلیٰ کھانا عرب کے اندر سرید کا کھانا ہوا کرتا تھا. گوشت کے ٹکڑے, شوربہ اور اس کے اندر روٹیاں بھگو کر کھایا کرتے تھے. سرید سارے کھانوں سے اعلیٰ تھا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ ساری عورتوں میں اس طرح اعلیٰ ہے جس طرح کھانوں میں سرید اعلیٰ ہے. پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے میری ساری بیویاں اعلیٰ ہیں, لیکن جس کے بھی میں گھر میں بستر پر ہوتا ہوں آسمان سے جبریل وحی لے کر نہیں آتے, دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں. صرف ایک بیوی ایسی ہے وہ اتنی طاہرہ ہے, اتنی مطہرہ ہے, اتنی صادقہ ہے, اتنی صدیقہ ہے, اس کی عبادت, اس کی ریاضت, اس کی اللہ کے ساتھ تعلق اس قدر زیادہ ہے. میں اس کے بستر پر ہوں, آسمان سے جبریل آ کے وحی کر دیا کرتے ہیں. وہ ایک ہی ہے جس کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میرے نبی علیہ السلام ان سے شدید محبت کرتے تھے. صحابہ بھی دیکھ لیتے, 11 بیویاں ہیں, ایک بیوی کے گھر میں ایک دن, دوسری کے گھر میں دوسرا دن, تیسری کے گھر میں تیسرا دن, 11 دن کے بعد باری آتی. اگر صحابہ نے تحفہ دینا ہوتا نا, تلاش کرتے نبی علیہ السلام آج کس کے گھر میں, کل کس کے گھر میں, پرسوں کس کے گھر میں. جب اماں عائشہ کی باری آتی, انصار صحابہ بھی تحفے اس دن آپ کو بھیجا کرتے. بعض بیویوں کے گھر میں دل میں خیال آیا یہ کیا بات ہوئی, ہماری باری میں بھیجتے نہیں ہیں, ان کی باری میں بھیجتے ہیں. انہوں نے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نا کہا کہ آپ نا نبی علیہ السلام سے کہیں کہ صحابہ کو کہہ دیں کہ بس جب دل کرے بھیج دیا کرے, اماں عائشہ کی باری کا انتظار کیوں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں, آ کر کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام انصار کو کہہ دیں کہ جب دل کرے بھیجا کریں. آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھے میرے سے محبت ہے؟ جی ہاں ہے. فرمایا فاطمہ آج کے بعد عائشہ کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی, آج کے بعد اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. یہ میرا دل اللہ کے اختیار میں ہے, میرے دل میں ساری بیویوں کی محبت ہے, لیکن اللہ نے میرے دل میں عائشہ کی محبت کچھ زیادہ ڈال دی ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی عبادت میں اس قدر زیادہ تھی. صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, آسمان سے جبریل اترے ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لیٹی ہیں. فرمایا عائشہ آج جبریل آئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے رب کا کیا پیغام ہے؟ عائشہ ماننے کے لیے تیار ہے. فرمایا عائشہ آج کام کرنے والا حکم نہیں. آقا پھر کیا پیغام ہے؟ میرے رب کا کیا پیغام ہے؟ آسمان سے زمین کا سفر جبریل علیہ السلام نے کیوں طے کیا ہے؟ فرمایا عائشہ مجھے جبریل کہہ رہے ہیں تیری عبادت, تیری بندگی, تیری اللہ کی اطاعت, تیرا دین سیکھنا, تیرا دین سکھانا اللہ کو اتنا پسند آیا ہے. فرمایا جبریل جاؤ دنیا میں جا کے کہہ دو اے نبی علیہ السلام بتا دو عائشہ کو اس کا رب سلام کہہ رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کہا. فرمایا صرف اللہ کا سلام نہیں بلکہ یہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل کہہ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل کا بھی سلام پیش کر دیجئے. کیا عظمت ہے. آج ہمیں کوئی بڑا سردار سلام بھیج دے, کوئی وزیر اعظم بھیج دے, ہم ہر ایک کو بتاتے ہیں وہ مجھے جانتا ہے, وہ مجھے پہچانتا ہے, مجھے سلام بھیجتا ہے, میرا بڑا تعلق ہے. لیکن قربان جاؤں اماں عائشہ تیری عظمت پہ قربان, تو زمین پہ رہ رہی ہے, آسمان والا رب ساتوں آسمان سے اوپر سے جبریل کو بھیج رہے ہیں جاؤ جا کے بتا دو عائشہ میں رب تمہیں سلام کہتا ہوں. جب وہ اللہ کے پاس پہنچی ہوں گی اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہوگا, کیا مرتبہ دیا ہوگا. جو رب دور سے سلام بھیج رہا ہے جب وہ ملاقات ہوگی اللہ ان کو کیا مرتبہ دے گا. یہ آپ کی بیوی ہے. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ساری دنیا کی انسانیت اور عورتوں سے اعلیٰ اور افضل تھی. پھر آپ کی بیٹیاں فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب رضی اللہ عنہا عنہن, یہ چاروں ہی اہل بیت ہیں
जन्नती हैं और नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी चहेती थी, आपको सबसे बड़ा प्यार था। लेकिन सबसे छोटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़रा ज़्यादा ही प्यार था। क्यों ज़्यादा प्यार था? उसकी दो वजह हैं। एक वजह यह है कि वो सबसे छोटी थी, तो जो बच्चा सबसे छोटा होता है उसके साथ प्यार ज़रा ज़्यादा होता है। दूसरी वजह यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे भी इस दुनिया से चले गए, 3 बेटियां भी इस दुनिया से चली गईं, बाकी रह ही एक गई। जब सारे फोत हो जाएं तो जो बच जाए उसके साथ प्यार ज़्यादा आ जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतना प्यार करते। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में सही बुखारी और जामी तिरमिज़ी में है, आप अपने घर में बैठे होते, अम्मा फ़ातिमा दरवाज़ा खटखटा के आती, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठते, आगे बढ़ते, सैयदा को प्यार देते, सीने से लगाते, माथे को चूमते और अपनी जगह पे बिठा देते। और आप फरमाया करते, मन अहब्बा फातिमा था फ़क़द अहब्बानी व मन अबग़ज़हा फ़क़द अबग़ज़नी व फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। दुनिया वालों सुन लो, ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने इससे अकीदत रखी, इससे मोहब्बत रखी, उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखी, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मैं पैगंबर से बुग़्ज़ और नफरत रखा था। उनसे प्यार, उनसे अकीदत, उनसे एहतराम, उनसे मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और याद रखो, तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात और तमाम अहले ईमान उनसे मोहब्बत रखते हैं। किसी के दिल में इनके बारे में कोई बुग़्ज़ और नफरत ना था और ना होगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे ना, आखिरी दिन था, आपने फरमाया फ़ातिमा को बुला लाओ। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई, नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आप बड़ी बेचैनी में थे। कभी कपड़ा चेहरे पे लेते हैं, कभी उतारते हैं, कभी लेते हैं, कभी उतारते हैं, कभी पानी के डोल में अपने हाथ भिगो भिगो कर अपने चेहरे पे रखते हैं। वाह कर बाबा, वाह कर बाबा। अम्मा फ़ातिमा देख कर बेचैन हो गई, हाय मेरे बाबा की तकलीफ़ और मुसीबत, हाय मेरे बाबा की मुसीबत। फरमाया बेटी लैसा अला अबी का करबुन बादल यौम, आज के बाद तेरे अब्बू की सारी तकलीफ़ें ख़त्म, आज के बाद तेरे बाबा पे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी दिन है, इसके बाद हमेशा की नेमतों में चले जाएंगे, कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। फिर आपने करीब किया और कहा, बेटी फ़ातिमा ये आज तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है। अम्मा जान रो पड़ी, खूब रोई। जब बाप ने देखा कि मेरी बेटी, उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आपने फरमाया एक और बात सुन। फरमाया मेरे पूरे ख़ानदान में सबसे पहले जो मुझे आकर जन्नत में मिलेगा वो तुम होगी। वो खुश हो गई कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम से, मेरे वालिद से बहुत जल्द मुलाकात होगी। सिर्फ 6 महीने तक आप ज़िंदा रहीं बाद में, और दुनिया वालों ने कहा, तारीख़ में लिखा, 6 महीने नबी अलैहिस्सलाम के बाद अम्मा फ़ातिमा दुनिया में रहीं, फिर इस दुनिया से चली गई। उन 6 महीनों में कभी सैयदा फ़ातिमा के चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट और हंसी देखी नहीं। अपने बाबा की याद में इतना दुख आया कि कभी भी वो 6 महीने में मुस्कुराई ही नहीं थी। बाप और बेटी की मोहब्बत बहुत अजीम थी। फिर आपने फरमाया था, सय्यिदतु निसाई अहलिल जन्ना, फ़ातिमा परेशान ना हो, पूरी इंसानियत में क़यामत तक जितनी औरतें जन्नत में जाएंगी सारी औरतों की सरदार होगी तो कौन? फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होंगी। ये नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत है, ये आपकी बेटियां, इनके साथ अकीदत और एहतराम, ये हमारे ईमान का हक है और हमारे ईमान का हिस्सा है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे हैं अली, अकील, जाफ़र। जाफ़र का नाम जाफ़र तैयार। जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं? तैयार, तायरा, तैर, तैर कहते हैं परिंदे को, तायरा कहते हैं हवाई जहाज को, क्योंकि वो भी परिंदे की शक्ल का होता है। और तैयार का माना बहुत उड़ने वाला। जाफ़र तैयार, बहुत उड़ने वाला जाफ़र। इंसान तो उड़ता ही नहीं, तो फिर इनको जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं? हाँ, एक जंग थी, जंग का नाम जंगे मूता था।
میرے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کا سپہ سالاروں کا ایک پورا لشکر تیار کیا. آپ نے فرمایا تمہارا جو سپہ سالار ہوگا وہ زید بن حارثہ ہوں گے. فرمایا اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. فرمایا اس کے بعد جعفر تیار ہوں گے. پھر اس کے بعد جو چاہو تم سو کر لینا. عیسائیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے لیکن یہ شہید ہوئے. ان کا علم اور جھنڈا اور سپہ سالاری حضرت جعفر تیار حضرت زید بن حارثہ کے بعد عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئی. وہ شہید ہوئے. پھر جعفر تیار کے پاس آئی. جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, علم ان کے ہاتھ میں تھا. ایک دشمن آیا, اس نے بازو پہ وار کیا, یہ بازو کٹ گیا. دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے آگے دوڑ رہے ہیں اور دشمن کی صفوں میں پہنچ رہے ہیں. دوسرے بازو پہ وار کیا, یہ بھی ہاتھ کٹ گیا. انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ اس جھنڈے کو پکڑنا چاہا لیکن فوت ہو گئے. دنیا والوں نے ان کے 2 بازو کاٹ دیے. ابھی قافلہ ادھر ہی تھا. آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا ایسے 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 ویسے ہوا. زید شہید ہوئے, عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے, حضرت جعفر تیار شہید ہوئے اور وہ اس طرح شہید ہوئے کہ دونوں بازو ان کے کاٹ کے رکھ دیے گئے. نبی علیہ السلام اٹھے, آنکھوں میں آنسو تھے. جعفر تیار کے گھر میں گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اپنے باپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. آقا ان کے گھر میں گئے, دوڑتے ہوئے آئے. اے چچا جان بتاؤ میرے بابا کب آئیں گے؟ فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا نہیں آئیں گے, میں تمہارا والد ہوں. آپ نے ان کو سینے سے لگایا, پیار کیا, محبت کیا. پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت اتنی قبول ہوئی, اللہ نے ان کے 2 بازوں کی جگہ پر 2 پر عطا کیے ہیں. اب ان پروں کے ساتھ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور جنت کے اندر کھا پی رہے ہیں. اس وجہ سے ان کا نام جعفر تیار رضی اللہ عنہ پڑ گیا ہے. جعفر تیار رضی اللہ عنہ, یہ اہل بیت ہیں. سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کے بھائی تھے, اہل بیت تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت ہیں. ان کے بے شمار فضائل, بڑی فضیلتیں, بڑا مقام ہے ان کا. نبی علیہ السلام تبوک کی جنگ میں جانے لگے. پہلے جتنی جنگیں ہوئیں آپ صحابہ کو یہ تو کہتے تھے کہ تیاری کرو, یہ نہیں بتاتے تھے کدھر جانا ہے, نہیں بتاتے تھے. لیکن اب یہ جنگ سب سے بڑی جنگ تھی. آپ نے فرمایا تمام صحابہ تیاری کرو, ہم نے اس وقت کی سپر پاور روم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, جنگ تبوک لڑنی ہے. نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ نے تیاری کی. آپ سب کو لے کر نکلنے لگے تو فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں رہیں, آپ مدینے میں رہیں. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں بدر میں, میں احد میں, میں خندق میں آپ کے ساتھ رہا. میں نے بہادری کی, میں نے جہاد کیا, میں نے کافروں کو جہنم واصل کیا. میں آگے بڑھ کر لڑا, ان کے اوپر چڑھ کے لڑا, میں نے ان کو پیچھے بھگایا. اے پیغمبر علیہ السلام میری بہادری میں کمی ہے, میری شجاعت میں کمی ہے, میری جان میں کمی ہے, میری مہارت میں کمی ہے, میں کیوں پیچھے رہوں؟ میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا, دشمن سے ٹکراؤں گا, کافر سے لڑوں گا, ان کو جہنم میں بھیجوں گا. لڑتا لڑتا اگر فوت ہو گیا جنت کا مہمان بنوں گا. اے نبی علیہ السلام میں تو آپ کے ساتھ جا کے جہاد کروں گا, میں پیچھے رہنے والا نہیں. پیچھے تو وہ رہے جو منافق ہے, پیچھے تو وہ رہے جو بزدل ہے, پیچھے تو وہ رہے جو بوڑھا ہے, پیچھے تو وہ رہے جس کی ٹانگیں کانپتی ہے. میں تو آگے بڑھ کے لڑنے والا ہوں, میں تو جہاد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہیں بزدل سمجھتا ہوں, یہ بات نہیں ہے میں تمہیں بہادر نہیں سمجھتا. اصل بات یہ ہے مدینے کے تمام مسلمان سارے مرد جہاد کے لیے جا رہے ہیں, کچھ منافق پیچھے رہ رہے. میں اس وجہ سے دیکھا یہ ہے جو سب سے بڑا مجاہد ہے, سب سے بڑا بہادر ہے, سب سے بڑا شجاع ہے, میں اس کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, ہماری
بہنیں, ہماری مائیں, ان کی عزت محفوظ ہو, اور کوئی منافق ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہ کرے. ان کو پتا ہوگا کہ پیچھے علی موجود ہے, ہم ان کے گھروں کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھیں. پھر آپ نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے پیچھے کون تھا؟ ان کے بھائی ہارون تھے. یہ نہیں بھائی کو بھائی سے محبت نہیں تھی, سب سے پیار والے کو بسا اوقات پیچھے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے پیچھے ہارون علیہ السلام رہے, اسی طرح میں بھی جا رہا ہوں پیچھے تم جا رہے ہو. جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا وہ میرے ہاں تیرا مقام ہے. یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, پیچھے رہنے والے ہارون بھی نبی تھے. ذہن میں آ سکتا تھا نبی علیہ السلام نے کہا ہے جو مرتبہ موسیٰ اور ہارون کا ہے وہ مرتبہ میرا اور تیرا ہے. سوال ذہن میں آ سکتا تھا وہ تو دونوں نبی تھے, کیا یہ دونوں نبی ہیں؟ آپ نے فوراً حدیث میں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن یاد رکھنا مرتبہ تیرا بڑا ہے لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں. نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اور شان دیا. اور خیبر, کون نہیں جانتا خیبر کو؟ خیبر کی لڑائی تھی, لوگوں نے بہرحال اس میں بڑی کہانیاں بھی بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ بھی بولا ہوا ہے, لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ خیبر کے بڑے قلعے تھے, کچھ چھوٹے چھوٹے قلعے سارے فتح ہو گئے. یہ بھی ایک قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا. ایک دن لڑائی ہوئی, کافر غالب رہے, مسلمانوں کا نقصان ہوا. شام ہوئی, رات ہوئی, لڑائی بند. دوسرا دن ہوا, لڑائی بند. مسلمانوں کا نقصان, کافروں کو فتح. 2 دن 3 دن 4 دن. نبی علیہ السلام نے کہا چلو یار واپس چلتے, یہ بعد میں آ کے فتح کر لیں. مسلمان صحابہ کہتے نہیں, ہم نے اب لڑ کے جانا ہے. بات چیت ہوتی رہی لیکن فتح کوئی نہ ہوئی. پھر آپ نے کہا چلو بس کرو, اب جا کے سو جاؤ. آپ نے کیوں کہا؟ آسمان سے وحی آ گئی تھی. آپ نے فرمایا اب جا کے آرام کرو, کل میں اس کو سپہ سالار بنا کر بھیجوں گا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسول, یہ سب سے بڑی عظمت ہے. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ 2 طرفہ محبت. آج دنیا میں اپنے دعوے ہیں کہ میری اللہ سے محبت ہے, میری اپنے رسول سے محبت ہے, لیکن وہ بھی ہم سے کرتے ہیں کہ نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہمارے اوپر اللہ راضی ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. لیکن یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ تھا. فرمایا جاؤ, جا کے سو جاؤ, کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے, اس کے رسول کی محبت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا, صحابہ کو سونے کے لیے بھیجا, لیکن نیند کیسے آئے؟ ساری رات سوئے نہیں کہ یہ مقام کس کو ملے گا. صبح ہوئی, صحابہ جمع ہوئے, نبی علیہ السلام ان کو دیکھنے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی عہدہ اور امارت پسند نہیں کیا, لیکن آج میں بھی ذرا اپنی ٹانگیں اٹھا کے اپنا چہرہ دکھا رہا تھا. آقا عمر موجود ہے جو مکے کی وادی میں کافروں کو للکار رہا تھا, آپ کا دفاع کر رہا تھا. مکے میں نماز پڑھانے والے, مکے کے اندر آپ کی عبادت کا, آپ کی دعوت کا پرچار کرنے والا آج عمر موجود ہے. آپ یہ عہدہ مجھے دے دیں گے. آپ نے سب کے چہروں کو دیکھا, آپ نے کہا این علی ابن ابی طالب, کہاں ہے؟ مجھے علی نظر نہیں آ رہے رضی اللہ تعالیٰ. اب صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ چلیں علی نہیں ہے تو کوئی اور بن ہی جائے گا نا. انہوں نے کہا جی ہوا یشتکی, وہ تو بیمار ہیں, فی عینیہ ارمد, آنکھیں خراب ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا چلو کسی اور کو, کیسے کہہ سکتے تھے؟ وحی کے ذریعے ایک کا نام بتایا گیا تھا, آپ اس کو بدل نہیں سکتے تھے. آپ نے کہا علی کو بلا کر لایا جائے. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے, ان کو بلایا گیا, وہ آئے. فتح فلا فی عینیہ, کہا علی کیا ہوا؟ کہا آنکھیں خراب ہیں, دکھ رہی ہیں, درد ہو رہا ہے, میں میدان میں کیسے جاؤں گا؟ آپ نے کہا قریب تو آ. فتح فلا فی عینیہ, آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا. فبارئ کأنہ
لم یکن بھی وجہ. علی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس لعاب میں کیا شفا تھی. آنکھیں ایک لمحے سے پہلے ایسے درست ہوئی جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں. کہا آقا درست ہو گیا ہوں, حکم فرمائیے. فرمایا یہ تلوار لے لو اور یہ افراد لے لو, میدان میں نکل جاؤ. وہ مرحب کا قلعہ ہے, اس کے سامنے چلے جاؤ. پہلے اسلام کی دعوت دو, مان جائے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, نہ مانے تو چیر کے رکھ دینا, ٹکڑے کر کے رکھ دینا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نکلے, اس کے سامنے گئے. علی رضی اللہ عنہ کا قد عام انسانوں سے تھوڑا سا چھوٹا تھا, عام لوگوں سے تھوڑا سا چھوٹا. وہ مرحب آیا, آ کر ہنسنے لگا, مذاق اڑانے لگا. کہا بچہ ہے, چلا جا, کسی بڑے کو لے کر آ. فرمایا نہیں, جس نے بھیجا ہے وہ سب سے بڑا ہے, تو میرا سامنے آ. اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. مرحب کہنے لگا ارے تمہیں کیا پتا, انی قد علمت خیبر انی مرحب, پورا خیبر بچہ بچہ جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. شاکی السلاح بطل مجرب, جب میں اسلحہ پہن لیتا ہوں میرے سامنے بہادروں کے بہادر دوڑ جاتے ہیں, بڑا تجربہ کار ہوں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آ کر کہنے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرہ. اگر تو مرحب ہے تو میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے, شیر اور جو اپنی کچھار سے نکل کر دشمن پہ حملہ کرنے والا ہے. میں بھی جب نکلتا ہوں حملہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ میرا دشمن ڈر کے بھاگ جاتا ہے. شیروں کا تبادلہ ہوا, تلواریں نکلی, لہرانے لگے, سامنے آئے, میدان میں اترے, ایک دوسرے پر وار ہوا. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حیدر کرار تھے, پیغمبر کے صحابی تھے, نبی کے دماد تھے, مسلمانوں کے سپہ سالار تھے, بڑے شجاع تھے. بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی تلوار کو اوپر اٹھا کے سر پہ دے مارا, اوپر دیا, نیچے تک کھینچتے آئے, دو ٹکڑوں میں رکھ کے نعرہ تکبیر کو بلند کیا. مرحب کا قلعہ فتح ہوا, پیغمبر کی بات سچی ہوئی, اللہ کا وحی کا پیغام سچا ہوا, اور پورے خیبر پہ مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگا, اور اسلام وہاں پہ غالب آ کے رہ گیا تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے مقام بڑے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں, اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. علی فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا میرے ساتھ محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے, اور جو میرے ساتھ بغض رکھے گا, سن لو میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا لیکن نبوت کی زبان کہتی ہے وہ چلتا پھرتا منافق بندہ ہوگا. مومن کی نشانی کیا ہے؟ علی سے محبت کرے گا رضی اللہ عنہ. منافق کی نشانی کیا ہے؟ اس کے دل میں علی رضی اللہ عنہ کا بغض ہوگا. جس کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بغض ہے وہ منافق ہے, اور جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ مومن ہے. لیکن اس حدیث کو سمجھ لیجئے گا, ایک ہے اختلاف اور ایک ہے بغض. اختلاف اور ہے اور بغض اور ہے. اختلاف کسی بات کے اندر استاد شاگرد کا اختلاف ہو جاتا ہے, استاد کہتا ہے مسئلہ ایسے ہے, شاگرد کہتا ہے نہیں استاد جی اینج نہیں اینجے, اختلاف ہو گیا. باپ کہتا ہے بات ایسے ہے, بیٹے کہتے ہیں ابو جی نہیں گل اینج نہیں ہے گل اینجے. اختلاف ہو جاتا ہے لیکن آپس میں دشمنی نہیں ہوتی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. بعض لوگ اس حدیث کو اٹھا کرنا اے دیکھو جی حدیث ہے جو علی سے محبت رکھے گا مومن, جو بغض رکھے گا منافق, ان کا آپس میں اختلاف ہوا لہذا ہے سارے منافق, نعوذ باللہ من ذالک. یہ حدیث یہاں فٹ نہیں ہوگی. سمجھ لیجئے اختلاف اور ہے اور بغض اور ہے. کیا دلیل ہے؟ اختلاف کو بغض نہیں کہتے, کیا دلیل ہے؟ ارے بتاؤ علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ کہتے ابو تراب, ابو الحسن, ابو الحسین, یہ تینوں کنیتیں ہیں. ابو تراب, اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے یار؟ کہتے ابو تراب مٹی والا. اچھا عام طور پر نا ابو کا معنی باپ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اس کا معنی والا بھی ہوتا ہے. ابو تراب مٹی کا باپ نہیں کہنا, ابو تراب مٹی والا.
یہ کیا کنیت ہوئی یار مٹی والا؟ کہتا ہے ایک کہانی ہے پیچھے، ایک واقعہ پیچھے. کیا ہے واقعہ صحیح بخاری میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر کے گھر میں گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں. فرمایا فاطمہ این ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ فرمایا میری اور ان کی آپس میں کچھ اختلاف ہوا، ذرا مسئلہ بنا تو وہ گھر سے چلے گئے. کیا ہوا؟ اختلاف. اب وہ حدیث ان پر فٹ نہیں کریں. آپ نے فرمایا ایسا علی سے محبت مومن اور بغض منافق. نعوذ باللہ یہ حدیث اما فاطمہ پر فٹ، ہم کہیں گے یہ اختلاف ہے، یہ بغض نہیں. میاں بیوی کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن بغض نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تیرے چچا کا بیٹا کہاں؟ کہا میرا اور اس کا تھوڑا سا اختلاف ہوا اور گھر سے نکل کر کہیں چلے گئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا اور گئے، کہا علی کو تلاش کرو. ایک صحابی نے آ کر بتایا پیغمبر علیہ السلام وہ تو مسجد نبوی میں زمین پر لیٹ کر سو رہے. اب قربان جاؤں، آقا نے جہاں دین سکھایا وہاں دنیا بھی سکھائی. آپ نے جہاں اللہ کے حق بتائے وہاں رشتہ داری کو جوڑنا بھی سکھایا. آپ نے یہ نہیں کہا علی کو بلایا جائے، میرے سامنے لایا جائے. علی چھوٹے بھی تھے، علی آپ کے مقتدی بھی تھے، علی آپ کے داماد بھی تھے، علی کی پرورش بھی میرے نبی علیہ السلام نے کی تھی. چاہتے تو کہہ دیتے بلاؤ علی کو، سامنے پیش کرتے. علی تو میری بیٹی سے کیوں لڑا؟ تو نے ایسے کیوں کہا؟ یوں کیوں کہا؟ آج کے بعد یہ نہ کہنا کچھ بھی کہا نہیں. میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں علی کہاں ہے؟ فرمایا وہ لیٹے. فرمایا بس ٹھیک ہے. آقا خود چل کر گئے. داماد کی خدمت، داماد کا احترام، داماد کی عزت، داماد سے تعلق اچھا رکھا. آپ نے جھڑکے نہیں دی، لڑائی نہیں کی. ہمارے جیسے غصے میں آپے سے باہر گھر میں آ جا، اس کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آئے گا، آ کر ترلے کرے گا، منتیں کرے گا، تب بھیجیں گے. نہیں، میرے نبی علیہ السلام خود گئے. علی سوئے ہیں. آقا ان کے جسم سے مٹی اتار کے کہہ رہے ہیں کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب. اوے مٹی والے اٹھا، مٹی والے اٹھ جا. ایسے لڑائی نہیں کیا کرتے. آپ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر میں پہنچایا، صلح کرا کے گھر میں رکھا دیا. نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑا نہیں. اور یہاں میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ابو تراب کی وجہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کا ہوا اختلاف، لیکن اختلاف بغض نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ایک مسئلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، چچا سے ہو گیا. اور ان کا فیصلہ کس نے کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے. باغ فدق کے مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا اور فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. لیکن یہ اختلاف ہے، یہ بغض نہیں. اسی طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، بغض نہیں. اختلاف اور ہے، بغض اور ہے. اہل بیت کے ساتھ ایمان، عقیدت، احترام اور محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ منافقت ہے، دشمنی ہے. ایمان سے انسان اپنے ہاتھ. آگے حضرت علی رضی اللہ کے دو بیٹے، کل 3 بیٹے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ایک محسن تھے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے. 2 بڑے ہوئے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین. دونوں کو حسنین کریمین کہتے. ان دونوں کا مقام بھی بڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو جنت سے کوئی بڈھا بھی جانا ہے؟ ایسا کوئی بڈھا جانا ہے نہیں. تو پھر یہ کیوں کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار؟ تو سارے جوانوں نے. تو پھر یہ کہہ دیا جاتا کہ جنت کے لوگوں کے سردار، تو جوانوں کا نام کیوں لیا؟ ہاں، اس کے پیچھے ایک بات ہے، وہ یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جتنے جوان جوانی میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے نا، ان سب کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور جتنے بوڑھے بڑھاپے میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے نا، ان سب کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. جوانوں کے سردار اس وجہ سے کہا گیا جو جوانی میں فوت ہوں گے، اس دنیا سے جائیں گے، جنت کے مہمان بنیں گے. ان تمام جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. اور جو بوڑھاپے میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے نا، وہاں جوان ہو جائیں گے لیکن فوت کب ہوئے؟
बुढ़ापे में उनके सरदार कौन होंगे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत हसन और हुसैन, हजरत हसन जो थे ना, ये नाफ से ऊपर सीना, कंधे, कलाइयाँ, हाथ, उंगलियां, हथेलियां, चेहरा, दाढ़ी, नाक, कान, आंखें, सर, गर्दन, ये कमर, नाफ से ऊपर ऊपर का हिस्सा हजरत हसन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पूरी तस्वीर थी। नबी के आधा हिस्सा जो था ऊपर वाला नाफ से ऊपर, वो पूरी फोटो कॉपी कौन थे? हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु। और नाफ से नीचे पांव, पिंडलियां, अंगूठा, घुटने, ये रान और उनका चलने का अंदाज पूरे का पूरा हजरत हुसैन का मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मानिंद था। गोया के दोनों के अंदर मेरे आका की आधी आधी तस्वीर है। दोनों को खड़ा किया जाए तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पूरे नजर आ जाएंगे। आधा हिस्सा बड़े हसन थे, ऊपर वाला हिस्सा हजरत हसन का मेरे नबी अलैहिस्सलाम जैसा था। छोटे हुसैन थे रज़ी अल्लाहु अन्हु और उनका नीचे वाला हिस्सा मेरे नबी अलैहिस्सलाम से मुशाबत रखता था। उनका चलना, उनका दौड़ना, उनका बैठना, उनका आना, उनका जाना मेरे आका की मुशाबत रखता था। ये दोनों मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूल थे। एक मर्तबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक को इधर उठाया और एक को इधर उठाया, दोनों को लेकर आप मस्जिद में आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु देखकर बेसाख्ता पुकार उठे, नेमल मरकब, क्या अजीम सवारी है, दो जहानों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए, जिनके कहने से जन्नत के दरवाजे खुले, वो आका आज सवारी बनी है और सवार हसन हुसैन है। नेमल मरकब, क्या सवारी है। आपने कहा अगर सवारी सारी दुनिया से आला है, नेमल राकिबान, तो ये सवार भी तो फिर सारी दुनिया से आला है ना। ये सवार भी तो मामूली नहीं है ना। अगर सवारी आला है तो सवार भी सबसे आला है। आका ने एक को इस रान पे बिठाया, दूसरे को इस पे बिठाया, इसको बोसा दिया, यलसिमुहु, इसके चेहरे होंठों पर बोसा दिया। बच्चे को होंठ अपने होंठ से मिलाए, फिर इसके होंठ अपने होंठ से मिलाए। एक नए नए सहाबी चौधरी टैब बंदे थे, नए नए मुसलमान हुए, आकर कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अतुहिब्बुहुमा, आप इनसे मोहब्बत करते हैं, बच्चों को बोसा देते। आपने फरमाया तू बच्चे से प्यार नहीं करता, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत छीन ली तो मैं क्या करूं। फरमाया आपने फिर सुन ले, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए मेरे रब, ए मेरे इला, ए मेरे खुदा, ए मेरे अल्लाह, तू जानता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बड़ा प्यार करता हूं। ए मेरे रब्बा, मैं तुझसे दुआ करता हूं, तू अर्श पे बैठा हुआ भी इनसे प्यार फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, तू इन दोनों से प्यार फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ मेरे रब, दुनिया के कोने में, अरब में, अजम में, पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदरों में, सहराओं में, दुनिया के किसी कोने में जो मुसलमान इन दोनों से प्यार करे, ऐ मेरे रब तू उनसे भी प्यार फरमा। ये मेरे लिए दुआ है, ये तेरे लिए दुआ है। आज अगर हम इस इलाके में बैठकर अपने दिल के अंदर हजरत हसन की मोहब्बत, हजरत हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करेंगे, कायनात के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करेंगे, आसमान वाला रब भी हमसे प्यार करेगा। ये हमारे लिए दुआ है। आप इनसे बड़ा प्यार करते थे, हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा। जुमा है ना, जुमा खुतबा, इतनी तवज्जो से सुनो, दाएं बाएं देखना जायज नहीं, सो रहा है उठाना जायज नहीं, बोल रहा है चुप कराना जायज नहीं, बोलता है बोलता जाए उसका जुमा खराब, तुम खामोश सुनो बस। सो रहा है सोता रहे, उसका जुमा खराब, तुम सुनो बस। जमीन पे किसी तिनके को भी अगर तुमने पकड़ के हिला दिया, जुमे का अजर कम हो जाएगा। इतनी तवज्जो से सुनो कि किसी की कोई फिक्र और खबर ना रहे।
نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، آپ دکھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہے، کہا نالا روسن الطیر، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے اگر تھوڑا سا ہلے تو اڑ جائے گا۔ سارے صحابہ سن رہے، آپ سنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے، آپ دکھا رہے۔ اچانک آپ ممبر سے نیچے اترے اور صحابہ کے درمیان سے تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، ہوا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ممبر سے اتر گئے، دوڑے آگے گئے، کیا ہوا؟ کسی کو نہیں آپ نے کہا اوے اٹھ اے کام کر، کہا نہیں۔ آپ گئے، حضرت حسن کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ صحابہ کے درمیان سے آ کے ممبر پہ بٹھا کے آپ نے فرمایا میرے رب نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں تھا، تم میری طرف دیکھ رہے تھے، میں تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، تمہیں پتہ نہیں تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا یہ میرا ننھا سا پھول تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، لمبی سی قمیض تھی، ماں نے نہلا کے نئے کپڑے پہنا کے مسجد میں بھیج دیا، جاؤ اپنے نانا کا جا کے خطبہ سن لو۔ میں دیکھ رہا تھا کبھی یہ پھول گرتا، کبھی یہ اٹھتا، کبھی یہ گرتا، کبھی یہ اٹھتا۔ میں پیغمبر سے برداشت نہ ہوا کہ میں اس پھول کا گرنا پسند کروں۔ میں ممبر سے اترا اور اس کو جا کے سینے سے لگا کے یہاں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ارے سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ابھی بچپن میں ہے، ایک وقت آئے گا جوان ہوگا، سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا مسلمان امت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، بادشاہ ہوگا، میرا یہ بیٹا قربانی دے کر امت کو آپس میں جوڑ دے گا اور صلح کروا کے امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرے گا۔ کعبے کے رب کی قسم دنیا نے دیکھا، پیغمبر علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق آئے اس دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق آئے شہیدوں کے جنت میں چلے گئے، عثمان غنی آئے شہیدوں کے جنت میں چلے گئے، علی المرتضیٰ آئے شہیدوں کے جنت میں چلے گئے۔ اس وقت امت دو حصوں میں تھی، ایک حضرت علی کے ساتھ تھے، ایک حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، آپس میں اختلاف ہو چکا تھا۔ حضرت حسن خلیفہ بنے، انہوں نے آ کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی، اپنے بھائی حسین کو بلایا، فرمایا حسین صلح کر، فبایعہ انہ امامی، حسن کہتے ہیں یہ معاویہ میرے امام ہے، حسین اٹھو ان کو اپنا امام مانو۔ 20 سال تک حضرت معاویہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے 30 سال سے پہلے جو یہ پیشین گوئی دی تھی، جب اب حضرت حسن ابھی بچے تھے، فرمایا سردار بنے گا میرا یہ بیٹا، صلح کروا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دے گا۔ 30 سال کے بعد میرے پیغمبر کی وہ بات سچی ثابت ہوئی، دنیا کے اندر بھی میرے نبی کی نبوت کی صداقت بھی ثابت ہوئی، اور آقا کی پیشین گوئی کو پورا کر کے حضرت حسن نے امت کو اکٹھا کر دیا اور کہا کہ علی کے بعد معاویہ میرے امام ہیں اور میں ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ، ان کا بڑا مقام، ان کی بڑی شان ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیا یار وہ منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا تھا جب جماعت کروانی ہے نا، نماز ہلکی پڑھانی ہے، چھوٹی پڑھانی ہے، بہت لمبی نہیں پڑھانی۔ اپنی نفل نماز جتنی مرضی لمبی پڑھو، فرض نماز لمبی نہیں پڑھانی۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ آخری حدیث ہے، نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، سجدہ 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 سجدہ، لمبا سجدہ، بہت لمبا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرے دل میں خیال اور وسوسے آئے، کہیں ایسا نہ ہو نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ تو آپ نے کرنا ہی نہیں تھا۔ پھر خیال آیا کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، پھر خیال آیا کوئی موذی چیز آپ کو ڈس نہ گئی ہو۔ خیال اتنے آئے کہ میری برداشت سے باہر ہو گئے۔ میں نے نماز کے دوران ہی نا سر سجدے سے اٹھا کر اوپر ہو کے دیکھا خیریت تو ہے۔ جب میں نے دیکھا سر نیچے رکھا، میں نے کہا خیر ہے، میں نے کہا بس اب خیر ہے۔ لمبا سجدہ ہوا، پھر آپ اٹھے، پھر سلام پھیرا، پھر
پھر رخ زیبا کو صحابہ کی طرف کیا، چہرہ پر انوار کے تاثرات دیکھنے کے لیے سارے صحابہ سلام کے بعد آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ دناؤں کے دنا، حکیموں کے حکیم، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ بھی سمجھ رہے تھے اب یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا میں 10 دن مجھے پتہ ہے تم نے کیا پوچھنا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا بات یہ ہے، میں نے سر سجدے میں رکھا تھا، میرا یہ بیٹا میرے اوپر چڑھ گیا تھا، میں سجدے میں گیا، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ چھوٹے بچے گھر میں ہو، تم نماز پڑھ کے دیکھو ہوتا کیا ہے، جب تم جاتے ہو تو تمہارے اوپر چڑھتے ہیں نا۔ تو نبی علیہ السلام مسجد میں سجدے میں گئے تو حضرت حسین آپ کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا میرے اوپر چڑھا ہوا تھا، میں نے سوچا اٹھوں گا کہیں گر نہ جائے، اور پھر سوچا کہ اگر میں اٹھ جاؤں شاید ابھی وہ بیٹھ کر کھیلنا چاہتا ہو اور میں اٹھ جاؤں اور اس کی کھیل میں خلل پیدا ہو جائے، میں نے کہا یہ اپنی مرضی سے اترے گا تو پھر ہی میں اٹھوں گا۔ جب یہ اپنی مرضی سے اترا تو تب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، اس وجہ سے اتنا لمبا سجدہ ہوا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا کہ نماز میں بھی آپ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، آپ ان کے بوسے فرمایا کرتے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے ہما ریحانتایا، یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ یہ سارے اہل بیت ہیں، سب سے پیار ہمارے ایمان کی نشانی۔ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں آپ کی اہل بیت ہیں، 4 بیٹیاں آپ کی اہل بیت ہیں، 3 بیٹے آپ کے اہل بیت ہیں، حضرت عباس اور ان کی ساری اولاد آپ کے اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور ان کی ساری اولادیں آپ کے اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا عقیدت اور احترام کرنا ہمارے اندر داخل فرما دے اور ہمیں اس کے ساتھ ہی زندہ رکھے، اسلام کے اوپر ہماری موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔